جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ وہ بڑی تھکی ہاری لوٹی تھی۔ سارا دن کی شاپنگ نے اس کا جوڑ دکھا دیا تھا اور کچھ اس کا شاپنگ کا موڈ بھی نہیں تھا، لیکن بہت سی چیزیں تھیں جن کی اسے ضرورت تھی۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ اس قدر مصروف رہی کے باوجود کوشش کے بازار جانے کا وقت نکال ہی نہیں پائی تھی، لیکن جب صبح محجبین نے فون کر کے شاپنگ کو جانے کے لیے استفسار کیا تو وہ فوراً مان گئے۔ سو پورا دن لگا کر اب تھک ہار کر لوٹی تھی۔ امید سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ملازم سے کہا، گاڑی میں جتنا بھی سامان ہے وہ اوپر پہنچا جانا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہوئی۔ عالم شاہ آرام کرسی پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ بہت تھک گئی ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بہت تھک گئی ہوں، اس نے بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ آپ تب سے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، اس نے کتاب بند کر کے واپس ایک ریک میں رکھ دی۔ بیچ کے عرصے میں کچھ اور پڑھتا رہا ہوں۔ کیا؟ اس نے بال کھول کر ان میں انگلیاں چلائیں۔ تمہارے ابا آئے تھے، وہ عام سے لہجے میں بتانے لگا۔ اچھا؟ وہ اچانک چونکی۔ کتنی دیر بیٹھے؟ میرا انتظار بھی نہیں کیا انہوں نے؟ بس تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ اور اسے محسوس ہوا وہ کچھ تناؤ کا شکار تھا۔ اور تمہاری کچھ چیزیں ملی تھی انہیں، وہ دینے آئے تھے۔ میری چیزیں؟ اسے حیرت ہوئی۔ میری کون سی چیزیں رہ گئی ہیں بھلا وہاں؟ اس نے ذرا سا ترچھا ہو کر سائڈ ٹیبل پر رکھا شیشم کی لکڑی سے بنا چھوٹا سا خوبصورت منقش باکس اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ اس کی نظریں باکس پر پڑی اور پھر کچھ دیر کو وہ ساکت رہ گئی۔ یہ باکس اسی کا تھا۔ ابا نے کئی سال پہلے اسے سوات سے لا کر دیا تھا۔ اس میں وہ اپنے نئے سال کی ڈائری، اپنے ضروری کاغذات رکھا کرتی تھی، اور ان چیزوں کے علاوہ اس میں آذر کے خطوط بھی تھے۔ وہ اپنی ڈائری کی جلد میں رکھ دیا کرتی تھی انہیں۔ بیچ کے عرصے میں کچھ اور پڑھتا رہا تھا۔ وہ چند لمحے قبل ادا کیے گئے جملے یاد کرنے لگی۔ لو پکڑو۔ اس کی حالت مراقبے سے واپسی کر وہ کچھ دیر منتظر رہ کر خود ہی بولا۔ اس نے چونک کر پہلے اسے پھر باکس کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ تمہارا تعلیمی ریکارڈ اچھا ہے۔ اس نے واپس اپنی کتاب ریک سے نکال لی اور اب اس کے صفحے بے وجہ الٹ پلٹ رہا تھا۔ اس نے باکس کھولا اور اس میں رکھی چیزیں نکالنے لگی۔ اس کے سرٹیفکیٹ تھے، ایک نوٹ بک تھی، اس کی 3 سال پرانی ڈائری تھی جو اسے آذر نے نیا سال شروع ہونے پر لا کر دی تھی۔ اس نے ڈائری کی جلد پر ہاتھ پھیرا، وہ ابھری ہوئی تھی۔ پھر اس نے چور نظروں سے سید عالم شاہ کو بے نیاز بیٹھا دیکھا۔ معاف کرنا روشنی، وہ اچانک بولا، میں دخل در ذاتیات کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہی تجسس کا زیادہ شکار ہوتا ہوں، لیکن وہ سب کچھ پڑھے بغیر رہ نہیں سکا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے ڈائری میں تمہاری کچھ تحریریں ہیں اور اس کی جلد میں بھی کچھ لکھے ہوئے خطوط ہیں تمہارے قدم کے۔ میں پڑھے بغیر رہ نہ سکا۔ اس کے لبوں سے ایک گہرا سانس آزاد ہوا۔ وہ دوبارہ ساری چیزیں اس میں واپس رکھنے لگی۔ تمام چیزیں رکھ کر اس نے وہ باکس الماری کے اوپری خانے میں رکھ دیا۔ روشنی، مکرم علی کو بلاؤ، میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ تھکن سے چور تھا۔ ذوالفشاں نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، پھر بیڈ کے سائڈ میں لگا بٹن پش کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ تکیوں کے سہارے بستر پر نیم دراز کچھ سوچ رہا تھا۔ روشنی، وہ بڑی دیر کے بعد اس نے پکارا، آؤ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ وہ جا کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تھکی ہوئی لگتی ہو؟ جی، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ کیا ضرورت تھی آج ہی پوری خریداری کرنے کی؟ کل پھر چلی جاتی۔ وہ شاید کچھ کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ بس میں نے سوچا روز روز کہاں فرصت ملتی ہے۔ پھر اپنے ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ دھیرے سے ہنسا،
میں نے کہا تھا نا کہ میں ایک جوان انسان سے اچانک ہی ایک بچے میں تبدیل ہو گیا ہوں، اور بچے کہاں فرصت دیتے ہیں۔ میری وجہ سے کتنی مصروف رہتی ہو تم، مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ مصروف رہ کر۔ عالم شاہ نے غور سے اس کی جھکتی پلکوں کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ روشنی، تم بہت اچھی ہو، بحیثیت ایک انسان کی جتنی اچھائیاں کسی میں ہونی چاہیے تم میں ہیں، خصوصاً تمہاری یہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ تم کسی کا دل نہیں توڑتی۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ کتنے دل توڑے ہیں میں نے عالم شاہ، اس نے سوچا، لیکن وہ حساب کتاب تو آپ کب کا بھول چکے ہیں۔ روشنی جی، اس نے پلکیں اٹھائیں، جو کہنا چاہتے ہیں کہہ کیوں نہیں دیتے؟ تم برا بھی تو مان جاتی ہو۔ وہ کسی بچے کی سی معصومیت سے بولا تھا۔ نہیں، وہ ہنسی، جو کہنا چاہیں کہیں، میں برا نہیں مانوں گی۔ ایک بات پوچھوں پھر؟ ہاں ضرور، وہ مسکرائی۔ تمہارا کزن ابھی بھی تمہیں چاہتا ہے؟ ایک گہرا سانس اس کے لبوں سے نکلا۔ بولو، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ہو سکتا ہے ہاں، اور ہو سکتا ہے نہیں۔ تبھی پوچھنے سے قبل تم سے اجازت دی تھی کہ کہیں تم جھوٹ نہ بولو، لیکن تم پھر بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ ہنسا۔ میں بتاؤں روشنی، وہ اب تک تمہیں چاہتا ہے، اسے اب بھی تمہارے قرب کی خواہش ہوگی۔ عالم، وہ ضد ہوئی۔ اگر آپ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ روشنی، تم، وہ رک کر بولا، تم بھی چاہتی ہو اسے اب تک؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ بری طرح الجھ گئی۔ عالم، آپ نے کبھی مجھ سے ایسی باتیں نہیں کی، آپ میرے ماضی کو جانتے ہیں، ہر بات سے واقف ہیں۔ آپ نے مجھے اپنی خواہش، اپنی رضا سے اپنایا تھا، پھر یہ استفسار کیوں؟ یہ شک کیسا؟ نہیں روشنی نہیں، اس نے سر ہلایا۔ میں شک نہیں کر رہا ہوں، میں اتنا بدگمان نہیں ہوں، میرا یقین کرو۔ میں نے زبان دی تھی تمہیں کہ کبھی تمہاری جانب سے معمولی سا بدگمان بھی نہیں ہوں گا۔ میں رشک اور حسد کی اس کیفیت سے گزر رہا ہوں جسے تم سمجھ نہیں پاؤ گی روشنی۔ وہ بے بسی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ میں تمہیں کھونے کے وہم میں مبتلا نہیں ہوں، میں تمہیں پا نہ سکنے کے غم سے چور ہوں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے، اب اکثر ہی ہوتا رہتا ہے، کہ میں تمہیں پا کر بھی پا نہیں سکا ہوں، اور اس نے تمہیں کھو کر بھی نہیں کھویا۔ مجھے اس شخص پر رشک آتا ہے، کوئی مجھے اختیار دے تو میں اس شخص سے اپنا وجود بدل ڈالوں، جس پر آج بھی تمہاری نگاہ اٹھتے ہوئے محبتوں سے بھر جاتی ہوگی۔ کہیں پڑھا تھا روشنی کہ محبت بہت خطرناک شے ہوتی ہے، یہ زندگی میں پائی جانے والی خوشیوں کی قاتل ہوتی ہے۔ اس کا کاٹا سوتے میں مسکراتا اور جاگتے میں روتا ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا مصنف کیا کہنا چاہتا ہے۔ بھلا محبت خوشیوں کی قاتل کیسے ہو سکتی ہے؟ محبت تو خوشی کا دوسرا نام ہے، لیکن آج ان چند سطروں کا مطلب مجھ پر اچھی طرح واضح ہے۔ جس طرح مصنف پر وہ سطریں تحریر کرتے ہوئے ہوا ہوگا، اس کا کاٹا سوتے میں مسکراتا اور جاگتے میں روتا ہے۔ وہ کسی بت کی مانند ساکت تھی، اس کا دل بے شمار دکھوں سے بوجھل تھا اور آنکھیں خالی تھیں۔ روشنی، کوئی میری ساری زندگی کے تجربوں کا نچوڑ مانگے تو میں کہوں گا، کبھی کسی عورت کو اس کی رضا کے بغیر مت اپنانا، اور اپنا لو تو کبھی اس سے محبت کی خواہش مت کرنا۔ میں نے عورت کو ہمیشہ بہت کمزور سمجھا تھا، موم کی گڑیا کی طرح، لیکن ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا ہے، عورت موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو موم بن کر محبوب کو اشاروں کی سمت موڑتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات نہیں پا سکتا۔ اپنی ہستی تمہارے نام لکھ کر میرا دل ایک کشکول کی طرح خالی ہے روشنی۔ یہ وہ کشکول ہے جو ہمدردی، مروت اور جبر کے تحت دیے گئے تمام سکے نیچے گرا دیتا ہے، جیسے کسی اندھے فقیر کو خود بخود خبر ہو جائے کہ اسے دیے جانے والا سکہ کھوٹا ہے۔ یہ کشکول محض محبت سے بنا سکہ مانگتا ہے روشنی، سو اب یہ خالی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ان تمام باتوں کے جواب میں کہنے کے لیے اس کے پاس ایک حرف بھی نہیں، سو وہ خاموش بیٹھی رہی۔
سید عالم شاہ نے اس پر نگاہ ڈال کر ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اس سانس میں ہزار صدیوں کی تشنگی تھی۔ کئی دنوں بعد وہ آج خاصے خوشگوار موڈ میں تھا۔ صبح سے اس سے باتیں کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ ذوالفشار نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ تھوڑی دیر قبل ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر گیا تھا اور اس سے امید افزا باتیں کی تھیں، سو اس کا موڈ مزید خوشگوار ہو گیا تھا۔ روشنی وہ اسے دوائی کھلا کر مڑی تو اس نے پیچھے سے اس کی ساڑی کا پلو تھام لیا۔ جی، وہ مڑ کر مسکرائی۔ پتہ ہے آج میرا کہاں جانے کا دل چاہ رہا ہے؟ آپ بتائیں۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں، تم بوجھو۔ اس نے چند لمحے سوچا۔ اس کا پسندیدہ مقام وہی مصنوعی جھیل تھی جہاں وہ اسے شادی کے بعد 2-3 مرتبہ لے کر جا چکا تھا۔ جھیل پر؟ نہیں، وہ ہنسا۔ میں جانتا تھا تم یہی کہو گی۔ میرا دل آج اپنی آبائی حویلی پر جانے کا چاہ رہا ہے، تمہارے ساتھ۔ تمہیں میں کبھی وہاں لے کر نہیں گیا نا؟ آپ ٹھیک ہو جائیں پھر چلیں گے۔ میرا دل ان برآمدوں، کمروں اور طویل راہداریوں میں چہل قدمی کرنے کو چاہ رہا ہے تمہارے ساتھ۔ میں تمہیں ہر جگہ دکھاؤں گا جہاں بیٹھ کر میں نہ جانے کیا کچھ سوچا کرتا تھا۔ وہ اسے سوچ میں گم ہوتا دیکھ کر مسکرا دی۔ شاہ صاحب، باہر سے ملازم نے دروازہ بجایا۔ آپ سے کوئی آدر صاحب ملنے آئے ہیں۔ سید عالم شاہ نے اس کی حیران ہوتی آنکھوں میں جھانکا۔ ذوالفشار نے دیکھا اس کے چہرے پر چمکتی وہ الواحی خوشی یکدم غائب ہو گئی تھی۔ مجھ سے نہیں، وہ تم سے ملنے آیا ہوگا روشنی، جاؤ مل لو۔ عالم، وہ میرا کزن بھی ہے، آپ سے ملنے آ سکتا ہے، اس نے حسانیت سے کہا۔ کزن بھی؟ وہ بڑبڑایا، پھر عجیب طریقے سے مسکرایا۔ اچھا، اگر مجھ سے ملنے آیا ہو تو لے آنا اسے یہاں، ورنہ وہیں سے رخصت کر دینا۔ وہ الجھن میں مبتلا اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ آدر کی آمد نے اسے ذہنی طور پر پریشان کر دیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اس سے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر آنے سے منع کر دے۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ دیوار کی طرف منہ کیے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے۔ وہ دیوار پر پینٹ کی ہوئی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پا کر وہ مزید اس کی طرف مڑا اور مسکرایا۔ کیسی ہو اجالا؟ ٹھیک ہوں، بیٹھو۔ شکریہ۔ وہ اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ میرا یہاں چلے آنا تمہیں پریشان کر دیتا ہوگا۔ ہاں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ میں جانتا ہوں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مجھے احساس ہو رہا تھا میں نے اس تمام عرصے میں تمہارے ساتھ کچھ اچھا برتاؤ نہیں رکھا۔ نہ جانے کیوں میں تمہیں دکھ دے رہا تھا، لاشعوری طور پر۔ مجھے معاف کر دینا اجالا، میں نے ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ معاف کرنے کا یا نہ کرنے کا کیا جواز؟ میرا نہیں خیال تم نے کوئی ایسی بات کی۔ میں اتنا خود غرض ہو گیا تھا اجالا کہ تمہارے شوہر کو دیکھنے اور اس کا حال دریافت کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ تعصب کے سمندر میں غرق تھا۔ میں عالم صاحب سے ملنے ہی آیا ہوں۔ اچھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سید عالم شاہ اس سے مل کر کیسا محسوس کرے گا، اس کے جذبات اور اس کا رویہ کس طرح کا ہوگا۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میں ان سے تمہارے کزن کی حیثیت سے ملنا چاہتا ہوں اجالا، اسے سوچ میں غرق دیکھ کر وہ بے حد تعصب سے بولا۔ لیکن اگر تم کچھ اور سوچ رہی ہو تو پھر میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ نہیں نہیں، وہ بھی گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم ان سے ضرور ملو، مجھے خوشی ہوگی۔ اس کو اپنی ہمراہی میں وہ اپنے کمرے تک لے آئی۔ عالم، وہ آنکھیں موندھے لیٹا تھا۔ اس کی آواز پر چونک اٹھا۔ یہ آدر ہیں۔ السلام علیکم۔ وہ خوش دلی سے آگے بڑھا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ سید عالم شاہ نے بڑی دیر اس کی چہرے کو دیکھا، پھر تھکے تھکے انداز میں اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ بیٹھو۔ اس نے صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ روشنی، ذرا مجھے سہارا دینا۔ آدر اس سے ہاتھ ملا کر صوفے پر جا بیٹھا۔ ذوالفشار اسے تکیوں کے سہارے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ آپ زوفی کو روشنی کہتے ہیں؟ وہ اس سے مخاطب تھا۔ ہاں، یہ میری زندگی کے اندھیروں میں روشنی بن کر اتری تھی۔ میرے لیے یہ میری روشنی ہی ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں آپ۔ سید عالم شاہ نے غور سے اسے دیکھا۔ بعض لوگوں کو اپنی قسمت کے چمکتے کاغذ کا علم ہی نہیں ہوتا، وہ محض لفظوں کو پڑھتے ہیں۔ تم انہی لوگوں میں سے ایک ہو۔ جی،
वो मुताज्जिब हुआ। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरी बातों से मतलब कम ही निकलता है। वो हौले से हंसा। लफ्जों के पीछे मत भागा करो यार। आदर ने पहले दूसरी शाह और फिर सैयद आलम शाह को देखा। उसको सैयद आलम शाह की दिमागी हालत पर शुबा होने लगा था। बड़े फलसफी टाइप बंदे लगते हैं आप। वो हंसा। मुझे मालूम नहीं फलसफा किसे कहते हैं। इतना जानता हूँ कि हालात इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक सोच बख्श देते हैं। जैसा मैं अब सोचता हूँ कुछ अरसा कबल इस तरह सोच ही नहीं सकता था। कुछ देर के लिए तीनों खामोश बैठे रहे और फिर वो उठकर खड़ा हुआ। अच्छा अब मैं चलता हूँ। रोशनी इनको नीचे तक छोड़ आओ। वो उसकी जानिब देखे बगैर बोला था। जी बेहतर। वो इसके पीछे पीछे बाहर निकली। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं। आदर ने उसे रोक दिया। मैं चला जाऊंगा। खुदा हाफिज। उसे सीढ़ियां उतरते वो देखती रही, फिर मुड़कर अंदर आ गई। वो खामोश बैठा कुछ सोच रहा था। आदर आप ही से मिलने आया था। उसके करीब बैठते हुए वो धीरे से बोली। अच्छा लड़का है। उसने महज इतना ही कहा। वो थोड़ी देर इसके पास बैठी, फिर खाने की हिदायत देने के लिए नीचे आ गई। सैयद आलम शाह के लिए अक्सर वो अपने हाथ से सूप तैयार करती थी। कुछ देर सोचकर वो किचन में चली आई। बहुत अरसे बाद उसका खाना पकाने का दिल चाह रहा था, वरना आलम शाह उसे किसी काम को हाथ लगाने की इजाजत नहीं देता था। बीबी साहब आपका फोन है। हुस्ना अंदर आई थी। किसका है? उसने प्याज काटते हुए आंखों से बहते आंसू साफ किए। कोई आदर साहब हैं। या अल्लाह, ये आदर को क्या हो गया है? वो परेशान हो गई। प्याज रखकर वो बाहर आ गई। हेलो। उसने रिसीवर उठाया। हेलो उजाला। उसकी आवाज हैरत अंगेज तौर पर बदली हुई थी। वो बेतहाशा जोश के तहत बोल रहा था। उजाला, आज इस हकीकत का इंकशाफ हो गया है मुझ पर। तुमने ये कुर्बानी मेरी खातिर दी है ना? मैं समझ गया हूँ उजाला, मैं सब समझ गया हूँ। कौन सी कुर्बानी? उसका दिल धक से रह गया। क्या किया है मैंने तुम्हारी खातिर? उजाला, तुम अजीम हो। फख्र है मुझे अपनी मोहब्बत पर। उसकी आवाज भीग गई। आदर, खुदा के लिए मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। उजाला, आज जिस वक्त मैं तुम्हारे इस महल से निकला, वहां एक जीप आकर रुकी। जानती हो उसमें कौन था? तुम्हारे ग्रेट आलम शाह के वो कुत्ते जिन्होंने मुझे अगवा किया था, मुझे हब्से बेजा में रखा था, मुझे मारा पीटा था। उजाला, खुदा के कसम, आज एक एक बात मेरी आंखों के सामने वादे हो गई है। मेरा अगवा होना भी इन लोगों को बगैर किसी लालच के, फिर मुझे छोड़ देना। मेरी कसम खाओ उजाला, मुझे तुम्हारे शौहर ने अगवा कराया था। खाओ कसम कि तुमने इससे अपनी मर्जी और खुशी से शादी की थी। खाओ कसम उजाला कि तुम खुश हो, तुम्हारी पलकें किसी अनजाने दुख से भीगी हुई नहीं। बोलो उजाला, जवाब दो। आदर, इसका सांस फूलने लगा। तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मत झूठ बोलो उजाला, मुझसे झूठ मत बोलो। झूठ बोल बोलकर तुमने कितनी जिंदगियां खराब की। अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी, हमसे मंसूब लोगों की जिंदगियां। बताओ क्यों इतने दुख उठाए तुमने और क्यों इतने अजाबों से गुजरे हम सब? क्यों झूठ बोला तुमने? हम सब से एक बार कहा होता, कुछ बताया तो होता। वो गहरे दुख के एहसास के साथ बोलता चला जा रहा था। मुझे भी हैरत थी कि तुम उजाला कैसे बदल सकती हो। मुझे तो तुम्हारे लबों से निकला इकरार का एक एक हर्फ याद था। मेरे दिल की झील पर तुम्हारी मोहब्बतों के कवल बड़ी ताजगी और खूबसूरती से खिले हुए थे। मेरी कुर्बतें तुम्हारी सांस की जमानत थी, तुम्हारी खुशियां थीं। तुम इस तरह कैसे अपने लफ्जों से मुकर सकती थी? अब मेरी समझ में आया है, तुम बदली नहीं थी, तुम्हें बदला गया था। जोर बाजू से, ताकत और जबर से मेरी जिंदगी के बदले तुमसे तुम्हारा वजूद तलब किया गया था और तुमने इनकार नहीं किया। कहो उजाला, ऐसा ही हुआ था ना? कहो उजाला, कहो, जो बिल्कुल सच और खरा है वो कहो। तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए रत्ती बराबर भी मोहब्बत है तो सच कहो। तुम्हें मेरी कसम। आदर, वो दुख से बोली, अगर ये सब सच भी है तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उजाला, पड़ता है फर्क। सिर्फ ये कहो जो कुछ मैंने कहा वो सच है। अच्छा फिर? वो थक कर बोली, माना मैंने फिर? उफ खुदाया। वो शौक की हालत में था। सैयद आलम शाह
تم نے کیا چھینا ہے مجھ سے؟ تم نے کیا چھین لیا ہے مجھ سے میری زندگی کی ساری خوشیاں، تمام مسرتیں، میری ہنسی، میرا سکون، میری نیند، میرا آرام؟ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ آدر خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو۔ کچھ تھا جو دل پر چوٹ بن کر پڑا تھا۔ اجالا، میں تمہیں اس طرح اپنی زندگی خراب کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اب تم وہ کرو گی جو ہر کسی کو اس کی مسرتیں لوٹا دے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے تھک کر پوچھا۔ اجالا، میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنی زندگی ایک اپاہج ذہنی مریض کے ساتھ سسک کر گزارو۔ وہ شخص یقیناً پاگل ہے جو اتنی زندگیاں برباد کر دے، اور وہ ذی ہوش نہیں ہو سکتا۔ آدر خدا کے لیے، اس نے بولنا چاہا۔ اجالا، میرے یقین کرو، میں تمہیں ہر وہ خوشی لوٹاؤں گا جو تم سے چھین لی گئی۔ اپنی زندگی کی نئی ابتدا کریں گے ہم اس پاگل اپاہج شخص کی پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ ایک بار ہاں کہہ دو، صرف ایک بار کہو نا اجالا۔ وہ خاموش کھڑی اپنے دل کی دھڑکنیں گنتی رہی۔ ابھی ایئر پیس پر ایک گہرے سانس کی آواز ابھری تھی۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی وہ سانس آدر کا نہیں تھا۔ وہ گہرا بوجھل سانس کس شخص کا تھا وہ جانتی تھی۔ رسیور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی۔ اجالا، اجالا، ایئر پیس سے آواز آئی اور اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ وہ کمرے میں آئی۔ وہ تکیوں کے سہارے بستر پر نیم دراز تھا۔ بہت دیر تک ذوفشا اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ چہرہ کسی کتاب کی سادہ جلد کی طرح تھا۔ کوئی حرف، کوئی لفظ ایسا تحریر نہ تھا جس سے وہ کچھ معنی اخذ کر پاتی۔ وہ کیا سوچ رہا تھا، اس کی نظروں میں کن کن خیالوں کا عکس تھا، اسے قطعی علم نہ ہو سکا۔ کیا انہوں نے وہ باتیں سن لی ہیں؟ درد دیدہ نظروں سے اس نے عالم شاہ کے برابر رکھے کارڈلیس کو دیکھا۔ عالم شاہ، بلا آخر اس نے قریب آ کر اسے مخاطب کیا۔ اس نے گہرا سانس آزاد کرتے ہوئے نگاہوں کا زاویہ بدلا اور اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ کھانا لاؤں؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں، وہ زیر لب بولا۔ سوپ پئیں گے؟ میں نے خود بنایا ہے آپ کے لیے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ابھی نہیں، اس نے سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے آنکھیں بند کیے پوچھا۔ وہ کون سی سوچ ہے جس کے بارے میں تم جاننا چاہتی ہو؟ اس کے چہرے کی طرح اس کا لہجہ بھی سپاٹ تھا۔ کوئی ایسا تاثر نہ تھا جس سے وہ اس کے موڈ کا اندازہ لگا پاتی۔ میں آپ کی ہر سوچ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور ایک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ روشنی، جی کہیے، ادھر دیکھو میری طرف، میری آنکھوں میں۔ اس سے نظریں ملانے پر ذوفشا کو ہمیشہ جھجک محسوس ہوا کرتی تھی، تاہم اس کے کہنے پر وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ چند لمحے گزر گئے، وہ اسی طرح اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہیں ایسے؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ سنا ہے آنکھوں میں جتنے بادل ہوتے ہیں وہ دل کے سمندر کے پانیوں سے بنتے ہیں۔ میں ان بادلوں کا رنگ دیکھ رہا ہوں۔ پھر کیا رنگ ہے؟ اس نے پوچھا۔ معلوم نہیں۔ اس نے آسردگی سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ پڑھنے والی نظریں بھی غیر جانبدار ہونی چاہیے، ہے نا؟ یہ دل تو ہمیشہ اپنے ہی کہتا ہے۔ جو دل کہتا ہے اس پر یقین نہ کرنے کی وجہ وہ چند حرف جو کسی لمحہ غیر موجود میں جو نہ کبھی کہے نہ سنے گئے۔ یہ دل ان الفاظ پر یقین کرنا چاہتا ہے۔ روشنی، میں کیسے مان لوں اس کی بات؟ اس کے لہجے میں دکھوں کا سمندر موجودن تھا، ان آنسوؤں کی نمی تھی جن کا اس کی آنکھوں میں آنا شاید ناممکن تھا۔ ہاں، وہ اس کے اندر کہیں گر رہے تھے۔ اس حادثے نے آپ کو کیا سے کیا بنا دیا ہے عالم؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ آپ ایسے تو کبھی نہ تھے، کبھی آپ نے ایسی باتیں نہیں کی تھیں۔
آپ کو تو اپنی ذات پر، اپنی محبتوں پر ایمان کی حد تک یقین تھا۔ یہ یقین آج متزلزل کیوں ہے عالم؟ یہ جو حادثے ہوتے ہیں نا روشنی، یہ بڑے رہنما ہوتے ہیں، انسان کے شعور کو آگاہی کی اس منزل تک لے جاتے ہیں جہاں عام حالات میں جانا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ انسان اپنے آپ کو یوں سرنگوں پاتا ہے کہ اس کی ذات کا تمام غرور، ساری اکڑ خاک ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن جو کچھ اس بیماری کے درمیان مجھ پر منکشف ہوا ہے اسے تاعمر فراموش نہ کر سکوں گا۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے تکلیف دہ ہے نا؟ ہاں، بے حد تکلیف دہ۔ خامیوں کا احساس ہونا خوشگوار کیسے ہو سکتا ہے روشنی؟ لیکن ایک خوشی اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ ان خامیوں کا احساس ہونا خامیوں سے نجات پانے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ خامیوں سے نجات، وہ تلخی سے ہنسا، کب ملتی ہے روشنی؟ ہاں، زندگی سے نجات ممکن ہے، اس کے غموں اور دکھوں سے نجات ممکن ہے۔ خدا جانے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ۔ وہ ضد ہو گئی، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی لیکن اس کا ہاتھ عالم شاہ کی ہاتھ کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکا۔ مت جاؤ روشنی، میرے پاس بیٹھی رہو۔ اس کے انداز میں منت تھی۔ میں نہیں چاہتا تم میرے پاس سے جاؤ، تمہیں دیکھتے رہنا، تمہیں چاہتے رہنا، تمہیں محسوس کرتے رہنا چاہتا ہوں میں تمام عمر۔ ذوالفشاں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس جملے کے پیچھے کون سے معنی پوشیدہ تھے؟ اس نے در حقیقت کیا پوچھا تھا؟ اسے کس وہم نے پریشان کر رکھا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں روشنی، اس نے بے چین ہو کر پوچھا۔ مجھے چھوڑ کر چلی تو نہیں جاؤ گی نا؟ کہاں جا سکتی ہوں آپ کو چھوڑ کر، آپ ہی بتائیں۔ وہ ذرا خفگی سے پوچھنے لگی۔ ناراض ہو گئی؟ وہ کسی بچے کی طرح بولا۔ ناراض مت ہو روشنی، اچھا چلو وہ سوپ لے آؤ جو تم نے میرے لیے بنایا ہے، میں خیرہ سے کہہ کر منگوا لیتی ہوں۔ وہ ہنسی۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیں گے تو ہی جاؤں گی نا؟ روشنی، کتاب پڑھتے پڑھتے اس نے اچانک پکارا تھا۔ جی؟ اس نے اچانک سر اٹھایا۔ وہ نیٹنگ میں مصروف تھی۔ ایک بات تو بتاؤ۔ اس نے کتاب بند کر کے سائڈ میں رکھ دی۔ پوچھئے۔ اس کے ہاتھ پھر سلائیوں کو چلانے لگے۔ کہتے ہیں عورت اپنی پہلی محبت کو تاعمر نہیں بھولتی، کیا درست ہے؟ اس کے ہاتھ تھم گئے۔ عالم شاہ کی دماغی رو اب مسلسل ایک ہی سمت میں بہا کرتی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک بات پہلے آپ مجھے بتائیں عالم، آپ نے زندگی میں سب سے پہلی محبت کس سے کی تھی؟ تم سے؟ وہ کھل کر مسکرایا۔ پہلی محبت؟ ہاں، آخری محبت کسی اور سے کروں گا۔ ذوالفشاں کی آنکھوں میں بے یقینی کی پرچھائیاں نمودار ہوئیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا پہلی محبت تم سے کی ہے، البتہ آخری محبت کسی اور سے کروں گا۔ کس سے؟ وہ حد درجہ متعجب ہوئی۔ وہ جو تمہارا دوسرا روپ ہوگی، اس سے، اپنی بیٹی سے۔ وہ ہنس دیا۔ وہ چند لمحے بیٹھی رہی، پھر خود بھی ہنس دی۔ آپ کو کیا خبر وہ بیٹی ہی ہوگی؟ بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بیٹی ہی ہوگی، یقین ہے مجھے۔ چاند، مجھے اجلی معصوم، تمہارا دوسرا روپ۔ شاید میں اسے اتنا چاہوں گا جتنا میں تمہیں بھی نہیں چاہتا۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہی تھی؟ میں پوچھ رہی تھی، فرض کیجئے میں اور آپ جدا ہو جائیں روشنی، فرض کیجئے نا، وہ بولتی گئی، یا ایسا ہو کہ آپ کسی اور سے شادی کر لیں، کئی سال گزر جائیں، تو کیا آپ مجھے بھول جائیں گے؟ نہیں۔ وہ خفا سا تھا اس کی بات پر۔ کبھی بھی نہیں، آخری سانس تک نہیں۔ پھر یہ پہلی اور آخری محبت کا تانا عورت کے حصے میں کیوں آتا ہے؟ اور میں پوچھتی ہوں یہ فلسفہ کون جھاڑتا ہے کہ فلاں شے فلاں جذبہ عورت سے مشروط ہے، فلاں مرد انسانی جذبات اور احساسات تو جنس کی تخصیص کے بغیر ایک سے ہوتے ہیں۔ عالم، کانٹا چبھے تو تکلیف دونوں کو ہوتی ہے، آرام پا کر دونوں خوش ہوتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ فلاں بات عورت نہیں بھولتی، فلاں کام مرد نہیں کرتا؟ منہ بنا کر ہاتھ ہلا کر اس نے تقریر جھاڑ دی۔ وہ بے اختیار زور سے ہنسا اور پھر کافی دیر تک ہنستا رہا۔ ذوالفشاں نے اپنی ازواجی زندگی کے دوران اسے
बहुत कम हंसते हुए देखा था। अमूमन वो महज मुस्कुराता या हौले से हंसता था। इस तरह बेइख्तियार हंसते हुए उसे बहुत अलग और बहुत अच्छा लगा। वो निगाहें जमाए उसे देखती रही। इसमें इतना हंसने की क्या बात है भला? वो फिर मुस्कुराकर पूछने लगी, पता है रोशनी, आज पहली बार तुम मुझे बीवी लगी हो। सर तपा बीवी, चिढ़कर झल्लाकर जिस तरह तुमने मुसलसल बोलते हुए अपनी बात मुकम्मल की है, वो महज एक बीवी का ही खासा हो सकता है। कितनी अच्छी लगी हो मुझे तुम शायद तसव्वुर भी ना कर सको। वो मुस्कुरा दी, सर झुकाकर दोबारा सलाहियाँ चलाने लगी। सुनो, मुकर्रम अली को बुलाओ, मैं इधर तुम्हारे पास बैठना चाहता हूँ। धूफिशा ने बटन पुश किया। चंद लम्हों में मुकर्रम अली हाजिर था। मुकर्रम अली, वो उसे तकियों के सहारे बिठा रहा था तो आलम शाह ने उसे पुकारा। जी साईं, हुक्म। तुमने अपनी पसंद से शादी की थी ना? वो मुस्कुरा दिया, सर झुका रहा। जी बोलो ना मुकर्रम। जी साईं। वो हले से हंसा। अच्छा ये बताओ, अब कभी तुम्हें अपनी बीवी में अपनी महबूबा की झलक नजर आती है भला? मुकर्रम अली हंसा। नहीं शाहजी, अब तो बिल्कुल बदल गई है। पता है मुकर्रम अली, मुझे अपनी महबूबा में बस कभी कभी ही बीवी की झलक नजर आती है। उसका लहजा शगुफ्ता और शरारती था। मुकर्रम अली मुस्कुराने लगा। ज़ुल्फ़िशा ने सर उठाकर उसे देखा। बस मुकर्रम अली, शुक्रिया। फिर बोली, अब तुम जाओ। बीबी साहब। जी। वो मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। दिल की बातें करने के लिए मुकर्रम अली ही दस्तयाब है आपको? वो कुछ खफगी से बोली। क्या सोचता होगा वो? मुकर्रम अली, उसने कहका लगाया। तुम मुकर्रम अली की सोचने की बात कर रही हो? अरे जाने आलम, बड़ी भोली हो तुम। मुकर्रम अली महज एक जिस्म का नाम है, दिमाग तो उसके पास है ही नहीं। वो सोच कैसे सकता है? ये क्या बात हुई भला? वो चिड़ी। ठीक कह रहा हूँ, कभी आजमा लेना। मुकर्रम अली को एक रोबोट है वो, जिसे महज इतना इल्म है कि उसे मेरे इशारों पर चलना है। मैं कहूँ मुकर्रम अली हंसो तो लम्हा भर की ताखिर किए बगैर हंसने लगेगा। अगले ही लम्हे में उसे रोने का हुक्म दूंगा तो वो मगरमच्छ के मोटे मोटे आंसू बहाने लगेगा। उसे हंसी आ गई। कहाँ से मिल गया ये रोबोट आपको? तकदीर से। वो संजीदगी से बोला। ये जो मेरी इस हथेली पर सीधी गहरी किस्मत की लकीर बड़ी शान से दौड़ती नजर आती है ना रोशनी, इसके महज दो मुकाम ऐसे हैं जिनकी बिना पर मैं खुद को खुशकिस्मत ख्याल करता हूँ। एक वो जहाँ तुम्हारा नाम लिखा है, दूसरा मुकाम वहाँ जहाँ मुकर्रम अली मुझे मिला। वो खुद को महज मेरा एक अदना गुलाम ख्याल करता है, लेकिन मैं उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझता हूँ। कब से है ये आपके साथ? बचपन से। वो मुस्कुराया। उम्र में ये मुझसे 2 साल बड़ा है। जब से मैंने होश संभाला, मुकर्रम अली को अपनी हमराही में पाया। दरअसल ये जो हमारे मुलाजमिन है ना, ये सब एक खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमेशा से इनका खानदान हमारे खानदान का ताबे चला आया है। तुमने देखा होगा यहाँ का हर एक मुलाजिम एक दूसरे से ताल्लुक़ रखता है, रिश्तेदार है ये सब आपस में। हमारे यहाँ बाहर के किसी शख्स को नौकर नहीं रखा जाता। यहाँ जितने मुलाजिम हैं सब हमारे आबाई गांव से यहाँ आए हैं। जब मैं पैदा हुआ था तो बाबा साईं ने मुकर्रम अली को मेरा खास मुलाजिम बनाया था। हर चंद वो खुद उस वक्त महज 2 साल का था। हम साथ साथ बढ़ते गए। मुझे तो बाबा साईं के फैसले का कोई खास एहसास ना हुआ, लेकिन मुकर्रम अली के जहन में ये बात न जाने किस तरह बिठा दी कि अब वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। मेरी तमाम आयाएं तो मुफ्त की रोटियां खाती थीं। मुझे दर हकीकत मुकर्रम अली ही ने पाला था। वो किसी बुजुर्ग की तरह शफीक, दोस्त की तरह गमगुसार और किसी अदना गुलाम की तरह मेरा ताबे है। क्या ऐसा शख्स फी ज़माना दस्तयाब होना किस्मत की मेहरबानी नहीं? वो गौर से इसकी बातें सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। बड़ी मोहब्बत है आपको मुकर्रम अली से। इतनी तारीफें तो शायद आपने कभी मेरी भी नहीं की होंगी। तुम्हारी क्या तारीफ करूं रोशनी? वो बड़े मीठे लहजे में बोला। तुम्हारे जलते हुस्न के आगे तो लफ्ज़ों के चराग मध्यम पड़ जाते हैं। वो दोबारा सलाइयों की जानिब मुतवज्जा हो गई, मगर डिज़ाइन भूल गई। सर झटक कर मुस्कुराई, फिर हंस दी। आज तो तुम बड़ी खुश लगती हो। वो उसके बिल्कुल करीब बैठा बड़ी मोहब्बतों से उसे देख रहा था। आज आप भी तो खुश लगते हैं। वो मुस्कुराई। तो मैं ये समझूं मेरी खुशी तुम्हारी खुशी है? इसके लहजे में आरज़ुओं के दिए झिलमिलाए।
اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر فون پر ہاتھ رکھا مگر اس سے قبل ریسیور اٹھاتی اس کے ہاتھ پر عالم شاہ کا مضبوط ہاتھ آ گیا۔ تم رہنے دو، میں اٹھاتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ ہیلو، عالم شاہ بول رہا ہوں، وہ ریسیور کان سے لگا کر بولا۔ ذوالفشاں بے ارادہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ واضح طور پر بدلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جگمگاتی لو مدھم ہو گئی تھی۔ کچھ کہے بنا خاموشی سے اس نے ریسیور اسے تھما دیا۔ ہیلو، وہ سمجھ گئی دوسری جانب کون تھا۔ اجالا، میں آذر ہوں۔ ہاں مجھے معلوم ہے، کہو۔ اس نے لہجے کو حتی الامکان بے تاثر اور پرسکون رکھا۔ اجالا، اس دن بغیر کچھ کہے تم نے فون کیوں بند کیا؟ میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ لمحہ بھر کو رکی، اس لیے کہ ان باتوں کا کوئی جواب ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اجالا، کیوں برباد کر رہی ہو یہ زندگی؟ کیا 7 جنموں پر یقین رکھتی ہو کہ ایک برباد ہو بھی گیا تو اگلا جنم خوبصورت بنا لیں گے؟ اجالا، یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے ضائع مت کرو۔ وہ پریشان ہو گئی۔ آذر کو علم نہ تھا کہ وہ اس وقت عالم شاہ کے پہلو سے لگی بیٹھی ہے، اس کے اس قدر قریب تھی کہ اس کی سانسوں کی مہک اس کو اپنے وجود سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے میں یہ بھی ممکن تھا کہ آذر کی آواز وہ بھی سن رہا ہو۔ آذر، اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ کیا کہے۔ ہاں کہو۔ آج برسوں بعد تمہارے شیریں لبوں سے یہ نام اپنا اپنا لگا۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھا اور بے نیازی سے اس کے بنائے سویٹر کے ڈیزائن کو وہ دیکھ رہا تھا۔ آذر، میرا خیال ہے تمہیں دیر ہو رہی ہے، اس نے بات بنانی چاہیے۔ نہیں اجالا، ابھی دیر نہیں ہوئی، تم بس اتنا کہو کہ تم مجھے چاہتی ہو، تمہیں میرے قرب کی خواہش ہے اور تم اس پاگل خانے سے رہائی چاہتی ہو۔ بس ایک بار، صرف ایک بار کہو۔ عالم شاہ نے اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کی انگلی میں پڑی انگوٹھی کو گھمانے لگا۔ اس کے اپنے ہاتھوں میں ایک خفیف سی لرزش تھی، ایک اضطراب تھا جسے وہ محسوس کر سکتی تھی۔ آذر، مجھے کچھ کام ہے، پھر بات کریں گے، میں آ جاؤں؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ نہیں، وہ بے طرح گھبرا گئی۔ میں خود آؤں گی۔ یک لخت عالم شاہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، یا شاید خود بخود چھوٹ گیا۔ کب آؤ گی اجالا؟ ادھر وہ بہت بےتاب تھا۔ مجھے وقت بتاؤ۔ کل، میں کل آؤں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ میں انتظار کروں گا جان و دل کی تمام تر شدتوں سے۔